بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم نے علامہ اقبال کی طویل نظم مسجد قرطبہ کا 7واں اور 8واں بند پڑھنا ہے۔ یہ نظم علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے۔ ساتویں بند میں علامہ اقبال ایک ایسے عظیم انقلاب کے متمنی نظر آتے ہیں جو ملت اسلامیہ کی زندگی کے جمود کو توڑ کر اس میں زندگی کی نئی وسعتوں اور نئی قوتوں کو پیدا کرنے میں معاون ثابت ہو اور مسلمانوں کو ذہنی غلامی سے نجات دلا کر اس کی عظمت رفتہ اور وقار گمشدہ کو پھر سے بحال کر سکے۔ جی طالبات، اب ہم دیکھتے ہیں مسجد قرطبہ کا 7واں بند۔ پہلا شعر۔ مسجد قرطبہ کا 7واں بند اور 7ویں بند کا پہلا شعر ہے: دیدہ انجم میں ہے تیری زمیں آسماں، دیدہ انجم میں ہے تیری زمیں آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں۔ دیدہ انجم ستاروں کی آنکھ، دیدہ انجم کے معنی ہے ستاروں کی آنکھ، صدیوں یعنی سینکڑوں سالوں سے، آہ اس سے مراد ہے افسوس۔ پہلے شعر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسجد قرطبہ، آسمان کے تارے تیری زمین کو آسمان کی مانند بلند سمجھتے ہیں۔ اے مسجد قرطبہ، آسمان کے تارے تیری زمین کو آسمان کی طرح عرفہ والا بلند سمجھتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ آج بھی اہل اسلام تجھے بڑی قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ سینکڑوں سالوں سے نہ تیرے صحن میں نماز ادا ہوئی ہے اور نہ تیری میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوئی ہے۔ کیونکہ اسپین میں اس کام کے لیے عیسائیوں نے کسی مسلمان کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے یا تو مسلمانوں کو مار دیا یا ملک بدر کر دیا یا پھر انہیں عیسائی بنا لیا۔ صرف یہی نہیں، اگر کوئی باہر سے آ کر مسلمان اسپین میں بسنا بھی چاہے یا مسجد قرطبہ یا کسی اور مسجد میں عبادت بھی کرنا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر صدیوں سے پابندی ہے۔ یہ ہے انسانی حقوق کی علمبرداری کا دعویٰ کرنے والے یورپ کا حال۔ حال ہی میں انہوں نے مرکزی یورپ کے علاقے بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو کیا ہے، اس سے بھی ان کی تہذیبی زندگی نہیں شرمائی۔ ان اندلسی عیسائیوں کی طرح جنہوں نے اندلس کے مسلمانوں کو شرمناک حد تک ذلیل و خوار کیا تھا، آج بھی یورپ کے مہذب کہلانے والے اور انسانی حقوق کے علمبردار لوگ مسلمانوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کا مظاہرہ کرنے سے نہیں شرماتے، بلکہ یہ یورپی اس پر فخر کرتے ہیں۔ دوسرا شعر: کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے، کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے، عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں۔ کون سی یعنی کس جگہ رکا ہوا ہے، وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ، عشق بلاخیز مصیبتوں میں مبتلا کرنے والا، قافلہ سخت جاں اپنے مقصد کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دینے والا۔ دوسرے شعر کی تشریح میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خود کو مصائب میں مبتلا کرنے والا اور اپنے مقصد کے حصول میں جفاکشی اور محنت سے کام لینے والا عشق کا یہ قافلہ کس مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، کس وادی میں رکا ہوا ہے جو ابھی تک اندلس میں نہیں پہنچا۔ اس سے مراد ہے کہ وہ مسلمان مجاہدین اب کہاں ہیں جو پاؤں کی ٹھوکر سے ملکوں کو زیر کر لیتے تھے، مصائب و ابتلا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اپنی جانوں پر کھیل کر ملک کو فتح کرنے والے کہاں چلے گئے۔ وہ جو انقلاب برپا کیا کرتے تھے، آج وہ مسلمان کہاں ہیں؟ وہ کیوں اپنی کھوئی ہوئی سرزمین اندلس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اندلس نہیں پہنچے؟ شاعر کہتے ہیں کہ میں ساری دنیا میں انقلابات آتے دیکھ رہا ہوں، لیکن ابھی مجھے ایسے مسلمان مجاہدین نظر نہیں آ رہے جو اپنی کھوئی ہوئی سرزمین اندلس کو دوبارہ حاصل کر سکے۔ تیسرا شعر:
دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان۔ المنی جرمنی والے، شورش انقلاب، اصلاح دین دین کی اصلاح، نہ چھوڑے باقی نہ رہنے دیے، نقش کہن پرانے نقش۔ تیسرے شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زوال غرناطہ، یعنی اندلس سے مسلمانوں کے خاتمے کے بعد یورپ میں بہت سے انقلاب آئے ہیں۔ ان میں سے چند کا علامہ اقبال بیان بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جرمن کے لوتھر نامی ایک باشندہ کی اس تحریک کا ذکر بھی وہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جس کے ذریعے اس نے عیسائی مذہب کی اصلاح کی اور یورپ کے خدائی رول کو ختم کیا، اور رومن کیتھولک فرقہ کے مقابلے میں ایک ترقی پسند فرقہ مذہب پروٹسٹنٹ کے نام سے شروع کیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جرمنی کے مذہبی انقلاب کو دیکھیں، وہاں مارٹن لوتھر نے پاپائے روم کی برتری کو چیلنج کر کے عیسائی مذہب میں سے ایک نیا مذہب نکالا جو پوپ کی گرفت سے آزاد تھا۔ اس نے یورپ میں عیسائی مذہب کے ان جملہ پرانے نشانات کو ختم کر دیا جو یورپ کی برتری کے آئینہ دار تھے۔ اس انقلاب کو یورپ والے ریفارمیشن یعنی اصلاح دین کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر علامہ اقبال نے جرمنی کے انقلاب کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے انہوں نے پوپ کی حیثیت کو ختم کیا۔ جی اب ہے چوتھا شعر۔ حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں۔ حرف غلط، غلط حرف جو مٹا دیا جاتا ہے۔ عصمت کہتے ہیں پاکی کو، بے گناہی کو۔ پیر کنشت، گرجا کا پیر، پادری، پوپ۔ کشتی نازک، نازک کشتی، رواں ہونا، چلنا۔ چوتھا شعر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ مارٹن لوتھر کی اصلاح دین کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائی مذہب میں صدیوں سے یہ عقیدہ جو قائم تھا وہ ختم ہو گیا کہ گرجے کا پادری یعنی بڑا پادری جو پوپ ہوتا ہے وہ ہر قسم کے قصور اور گناہ سے مبرہ ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا بلکہ وہ دوسروں کے قصور اور گناہ خدا سے معاف کرواتا ہے۔ اس عقیدے کی آڑ میں پادری لوگوں کی عزت و مال سے لوٹ رہے تھے، یعنی پادری جو چاہتا تھا وہی کرتا تھا اور عیش و عشرت میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ مارٹن لوتھر نے کمال جرأت کے ساتھ عیسائیوں کے سامنے ان پادریوں کی خفیہ وارداتوں اور کرتوتوں کو لا کر لوگوں کے ذہنوں سے پادری کے غلط اور انسانیت سوز عقیدے کو نکالا، اور اس طرح لوگوں کی اس فکر کو جو جامد ہو کر رہ گئی تھی اس کو دوبارہ متحرک کیا۔ ان کی سوچ کی کشتی جو ایک جگہ اڑی ہوئی تھی اس کو دوبارہ چلایا اور پادریوں سے ان کی فکر کو آزاد کرا کے ان کو ترقی کے مواقع فراہم کیے۔ یعنی یہاں پر بھی علامہ اقبال نے اس تحریک یعنی مارٹن لوتھر کی اصلاح دین کی تحریک کا ذکر کیا ہے جس نے عام لوگوں کو، عام انسانوں کو پادریوں سے آزاد کروایا۔ وہ پادری جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور ہر گناہ سے مبرہ سمجھتے تھے اور جو چاہتے تھے کرتے تھے، لوگوں کی اس سوچ کو ختم کیا اور انہیں اور ان کے جو خفیہ وارداتیں تھیں، جو کرتوت تھے وہ سامنے لائے۔ جی شعر نمبر 5۔ چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں۔ چشم کہتے ہیں آنکھ کو، فرانسیس اہل فرانس یعنی فرانس والے۔ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، دگرگوں ہونا بدل جانا، مغربیوں کا جہاں اہل یورپ۔ پانچویں شعر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ یورپ کی موجودہ ترقی کے آغاز میں جس طرح 16ویں صدی عیسوی میں مارٹن لوتھر کے پادریوں کے خلاف احتجاج نے بہت بڑا کام کیا، اسی طرح فرانس کے اس انقلاب کا بھی اس ترقی کے آغاز کا بڑا حصہ ہے جو 18ویں صدی عیسوی میں فرانس میں رونما ہوا۔ یعنی پہلے انہوں نے جرمنی کے انقلاب کا ذکر کیا ہے، اب اس شعر میں وہ فرانس کے انقلاب کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 18ویں صدی عیسوی میں فرانس میں اس انقلاب سے اہل مغرب کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہ انقلاب جو انقلاب فرانس کے نام سے مشہور ہے، بادشاہت کے ظلم و جبر میں پسے ہوئے لوگوں کا بادشاہت کے خلاف یعنی ملوکیت کے خلاف اعلان جنگ تھا، جس سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا اور اخوت اور مساوات کے نعروں سے نکلنے والی جمہوریت کا آغاز ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یورپ میں اس پر صحیح عمل نہیں ہوا،
لیکن دنیا میں ایک نئے سیاسی نظام کا آغاز ہو گیا، ایسا نظام جس میں عوام کا بھی عمل دخل تھا۔ چھٹا شعر ہے، ملت رومی نژاد کہنا پرستی سے پیر، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جوان۔ جی چھٹا شعر، ملت کہتے ہیں قوم کو، رومی نژاد رومی نسل، کہنا پرستی پرانی روایات کی پجاری، پیر کہتے ہیں بوڑھی کو، غیر ترقی یافتہ کو، یعنی جس نے بھی ترقی نہ کی ہو، لذت تجدید دوبارہ زندہ ہونے کی چاشنی، جواں کہتے ہیں طاقت کو۔ جی چھٹا شعر، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا، ان چاروں اشعار میں علامہ اقبال نے مختلف انقلابات کا ذکر کیا ہے، یعنی جرمنی کا، فرانس کا، اور اب اس شعر میں بھی وہ ایک اور انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یورپ کا ایک اور ملک ہے جو آج اٹلی یعنی اطالیہ کہلاتا ہے، کبھی یہ عظیم رومن سلطنت کا حامل ملک تھا۔ یہاں ایک شخص زمانہ جدید میں مسولینی نام کا پیدا ہوا، جس نے اپنی قوم کو پرانی شاندار روایات کو یاد کرتے رہنے کے مرض سے نکال کر جدید دور کی ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے کہا، اور ان کو دوبارہ روم کی عظیم سلطنت قائم کرنے پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں اطالیہ یعنی اٹلی کی قوم متحرک ہو کر پھر سے طاقتور ہو گئی۔ شعر نمبر 7، روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان۔ روح مسلمان کی جان، وہی اس پرانے دور کی طرح کا اضطراب، بے چینی، بے قراری، یعنی اسلام کے عروج کے لیے بے چینی۔ راز خدائی، خدا کا راز، خدا کا بھید، زبان نہیں کہہ سکتی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 7ویں شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں عروج دین کی تمنا کا اضطراب اور سربلندی اسلام کے لیے بے قراری پیدا ہو چکی ہے، یعنی مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کا دین جو ہے وہ عروج حاصل کرے اور وہ اسلام کی سربلندی کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ بات ضرور کوئی رنگ لائے گی، ضرور مسلمانوں کو اپنے کھوئے ہوئے عروج کی منزل پانے میں مدد دے گی۔ یہ خدا کا ایک راز ہے جس کو میں یہاں الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا۔ جلد یا بدیر مسلمان ایک انقلاب عظیم سے گزر کر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، یہ خدا کا راز ہے، اور یہ راز جو ہے اپنے وقت پر ہی ظاہر ہو کر رہے گا۔ 8واں شعر، دیکھیے اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا۔ 7ویں بند کا یہ آخری شعر ہے۔ بحر کے معنی سمندر، تہہ نیچے سے، اچھلنا یعنی باہر آنا، گنبد نیلوفری نیلا آسمان، رنگ بدلنا تبدیلی لانا۔ آخری شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اضطراب یعنی اسلام کی اس سربلندی کے لیے جو ان کے اندر بے قراری پائی جاتی ہے، اس کے سمندر کی تہہ یا نیچے سے کیا اچھل کر کنارے پر آتا ہے، یعنی مسلمانوں کے اضطراب کے سمندر کی تہہ سے کیا اچھل کر کنارے پر آتا ہے، یعنی آنے والے دنوں میں اس کا کیا خوشگوار نتیجہ سامنے آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نیلے رنگ کا آسمان اپنا رنگ کس طرح بدلتا ہے، یعنی کس طرح مسلمانوں کو انقلاب اور اس کے نتائج سے آشنا کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے پردہ غیب سے کیا نمودار ہونے والا ہے۔ جی طالبہ، یہ تھا 7واں بند۔ اب ہم نے مسجد قرطبہ کا آخری بند پڑھنا ہے جو ہے 8واں بند۔ یہ نظم مسجد قرطبہ کے 8ویں بند کا آغاز بھی ایک ایسے حسین اور دلکش منظر سے ہوتا ہے جہاں پہاڑوں کے پیچھے سورج غروب ہوتا اور شفق کی سرخی چھوڑ جاتا ہے۔ شام کے اس خوبصورت منظر میں دختر دہقاں یعنی کسان کی بیٹی کا سادہ اور پرسوز گیت فضاؤں کو مسحور کر دیتا ہے۔ اس رومانی ماحول میں اقبال دریائے کبیر کے کنارے جہاں مسجد قرطبہ آباد ہے مستقبل کو اپنے چشم دل سے دیکھ لیتا ہے، اور یہ خوشخبری سناتا ہے کہ پردہ تقدیر کے عقب سے، علامہ اقبال کیا خوشخبری سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پردہ تقدیر کے عقب سے ایک جہان نو
ایک نیا جہاں طلوع ہونے والا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں مزے قرطبہ کا 8واں بند اور اس کا پہلا شعر۔ وادی کوہسار میں غر کے شفق ہے سحاب، لالے بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ وادی کوہسار پہاڑوں کے درمیان کے کھلے میدان، غر کے شفق شام کے وقت کی سرخی میں ڈوبا ہوا سورج۔ سحاب کہتے ہیں بادل کو، لالے بدخشاں ملک بدخشاں کے ہیرے، چھوڑ گیا پیچھے رہ گیا آفتاب سورج۔ جی پہلے شعر میں 8ویں بند کے پہلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مزے قرطبہ کے 8ویں بند کے پہلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس وقت قرطبہ شہر میں سورج کو میں ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں کہ شام کا وقت ہے اور اس وقت شہر میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ بادل شفق کے سرخ رنگ میں ڈوب گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بادلوں کی شفق رنگ ٹکڑیاں نہیں بلکہ ملک بدخشاں کے سرخ رنگ کے ہیروں کے ڈھیر ہیں جو سورج جاتے جاتے اپنے دامن سے پھینک کر اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے عروج کا سورج آج اگرچہ ڈوب چکا ہے لیکن وہ اپنے پیچھے ہر شعبہ زندگی کا عظیم سرمایہ چھوڑ کر گیا ہے۔ اے مسلمان، اس سرمایہ سے فائدہ اٹھا اور اپنے عروج کے سورج کے طلوع ہونے کا سامان پیدا کر۔ اصل میں یہ منظر شاعر اس مستی کے عالم کے اظہار کے لیے کھینچ رہا ہے جو اس وقت مسلمانوں کے آئندہ عروج کا باطنی آنکھ سے نظارہ کر کے اس پر چھائی ہوئی ہے۔ اس عروج کی خبر وہ آئندہ اشعار میں دینے والے ہیں۔ دوسرے شعر میں آ جائیں۔ سادہ پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب۔ سادہ کہتے ہیں بے تکلف کو، پرسوز جس میں سوز ہو، دختر دہقاں کسان کی بیٹی، سیل کہتے ہیں سیلاب کو، عہد شباب جوانی کا زمانہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ شام کے وقت جس میں آفتاب مغربی افق پر لالے بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا ہے، یعنی سورج جو ہے مغرب کی طرف غروب ہو رہا ہے اور اس کی یہ سرخی جو ہے یوں لگتا ہے کہ لالے بدخشاں ہیرے جواہرات کے ڈھیر چھوڑ گیا ہے۔ ایسے منظر میں ایک کسان کی لڑکی گیت گا رہی ہے۔ یہ ایسا گیت ہے جو بہت بے تکلف اور تپش بھرا یعنی سوز بھرا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جوانی کا زمانہ اس کشتی کی مانند ہوتا ہے جو پانی کے سیلاب میں ڈول رہی ہو۔ اس زمانے میں دل پر قابو نہیں ہوتا، تو شاعر بھی کہتے ہیں کہ اس منظر میں بھی اپنے دل پر قابو نہیں رکھ سکا۔ تیسرے شعر میں آ جائیں۔ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ آب روان بہتا ہوا پانی، کبیر اسپین کا ایک دریا، کنارے ساحل، خواب دیکھنا آنے والے حالات کا نظر آنا، اور زمانہ کوئی اور دور جو بھی آنے والا ہے۔ علامہ محمد اقبال مزے قرطبہ جو کہ دریائے کبیر کے کنارے واقع تھی، کہتے ہیں کہ دریائے کبیر کے کنارے میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں اور مخاطب ہے کہ اے دریائے کبیر کے بہتے ہوئے پانی، میں تیرے ساحل پر بیٹھا ہوا ایسے زمانے کے حالات کو دیکھ رہا ہوں جو بھی پردہ غیب میں ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ دریائے کبیر کے کنارے بیٹھے ہوئے مجھ پر ایسے بھید ظاہر ہوئے ہیں، ایسے راز ظاہر ہوئے ہیں جو بھی میرے دل میں ہیں، زبان پر نہیں آ سکتے، لیکن میں آنے والے زمانے کے حالات دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ حالات ابھی پردہ غیب میں ہیں۔ چوتھے شعر میں آ جائیں۔ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ عالم نو نیا زمانہ، پردہ تقدیر کے پردے میں، میری نگاہ میری نظر، سحر صبح، بے حجاب بے پردہ۔ شاعر کہتا ہے کہ جس انقلاب کو میں دیکھ رہا ہوں اور جس نئے زمانے کے حالات میری نظروں کے سامنے ہیں، وہ زمانہ بھی تقدیر کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ آگے چل کر نمودار ہونے والا ہے، آگے چل کر ظاہر ہوگا، لیکن اس زمانے کے طلوع ہونے والے دن کی صبح میری نگاہوں میں بے پردہ ہے، میں اس زمانے کے آغاز کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے ابھی وہ پردہ غیب میں ہے، میری آنکھ نے وہ تمام چیزیں
وہ مسلمانوں کے اضطراب کی سے جو دین اسلام کو عروج حاصل ہوگا وہ تمام منظر میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن یہ منظر ابھی پردہ غیب میں ہے، یہ آنے والے دور میں ظاہر ہوگا۔ شعر نمبر 5۔ پردہ اٹھا دو اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ پردہ اٹھانا، بے نقاب کرنا، چہرہ افکار، افکار کا رخ، سوچ کا رخ، تاب نہ لانا، برداشت نہ کرنا، فرنگ یورپ۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر میں اس آنے والے زمانے کے چہرہ کے افکار سے پردہ ہٹا کر آنے والے حالات کو اپنے کلام کے ذریعے یورپ والوں کو دکھا دوں، یعنی آنے والے دور میں جو نئی سوچ، جو بے قراری ظاہر ہونے والی ہے، اگر میں اپنی شاعری کے ذریعے یورپ والوں کو اس کا چہرہ دکھا دوں تو وہ اس نظارے کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس میں انہیں اپنی تباہی اور اسلام کی آبادی نظر آئے گی۔ اس کو برداشت کرنے کے لیے یورپ والے حوصلہ کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے آنے والے دلوں کو، آنے والے حالات کو، آنے والی تبدیلی کو میرے دل کی نظر نے دیکھ لیا ہے اور یہ ابھی راز ہے۔ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو یورپ والے اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ چھٹا شعر۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، روح امم قوم کی جان، کشمکش جدوجہد۔ شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں کے جس عروج کی میں بات کر رہا ہوں وہ یوں ہی ہاتھ نہیں آئے گا، اس کے لیے مسلمانوں کو بہت کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس زندگی میں تبدیلی نہیں آتی اور سکون کی حالت میں رہتی ہے وہ دراصل زندگی نہیں، موت ہوتی ہے۔ اقوام کی زندگی کی روح انقلاب کی کشمکش میں پوشیدہ ہے کہ انسان کی زندگی ہر لمحہ جد و جہد چاہتی ہے، کسی تبدیلی کے لیے جد و جہد اور تگدو کرتے رہنے میں ہی تبدیلی یعنی اسلام کی سربلندی مسلمانوں کو حاصل ہوگی۔ 7واں شعر ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ صورت کہتے ہیں مانند کو، طرح، شمشیر تلوار، دست ہاتھ، قضا تقدیر، حساب کرنا جائزہ لینا، ہر زمان ہر وقت۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ قوم تقدیر کے ہاتھ میں تلوار کی مانند ہے جو ہر وقت اپنے کیے ہوئے یعنی افعال و اعمال کا جائزہ لیتی رہتی ہے، غلطی کا اعتراف کر کے آئندہ اس سے بچتی ہے اور درستی کا حل پا کر اس پر عمل کرتی ہے۔ وہ اپنے عمل کی تلوار سے اپنے لیے کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھتی ہے۔ مسلمان قوم آنے والے زمانے کی سرفرازی یعنی آنے والے زمانے کی بلندی اس شمشیر عمل کے ذریعے حاصل کریں گے۔ اس میں علامہ اقبال نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ جب تک مسلمان اپنا احتساب نہیں کرتے اور جب تک مسلمان اپنے اندر جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے تو اس وقت تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکیں گے جو میں نے اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کی تلوار ہر وقت تیز رہے اور وہ جد و جہد اس کی ہمیشہ جاری رہے۔ 8واں شعر ہے۔ نقش ہیں سب نات مام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ مست قرطبہ کا آخری شعر۔ نقش کہتے ہیں تصویر کو، نات مام نامکمل، خون جگر جگر کا سوز یعنی جد و جہد، سودائے خام غلط بات یعنی غلط شوق۔ آخری شعر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تصویر یا فن پارہ کیوں نہ ہو وہ اپنے کمال کو مصور یا فنکار کے عشق کے سوز سے پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ یعنی جو بھی فن نظر آئے گا یا جو بھی تصویر نظر آئے گی اس میں اس فنکار کا عشق، اس کا جذبہ اور اس کی لگن نظر آتی ہے۔ اس خون جگر کے بغیر تو موسیقی بھی ایک بیکار خیال یا غلط بات کی طرح ہے، یعنی اس موسیقی میں بھی کوئی سوز پیدا نہیں ہوتا جس میں خون جگر یعنی جد و جہد شامل نہ ہوئی ہو، یہ بھی بڑی غیر مؤثر اور غیر فنی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی قوم کی سربلندی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اپنے مقصد سے انتہائی لگن کا جذبہ
یعنی جذبہ عشق موجود ہو، کیونکہ یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ اگر ارادہ تو ہو لیکن اس کے لیے مکمل جد و جہد نہ کی جائے، تگ و دو نہ کی جائے، وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ کسی مقصد کو پانے کے لیے اگر ارادہ بنا لیا ہے تو اس کے لیے جد و جہد بھی اتنی ہی کی جائے جتنا بڑا وہ مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہر کام کا محرک اعظم اس کام کے لیے انتہائی لگن کا ہوتا ہے، یعنی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑی لگن چاہیے، جسے شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ خون جگر یا جذبہ عشق بھی کہتے ہیں۔ جی طالبہ، یہ تھی علامہ اقبال کی طویل نظم جو ان کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے، مسجد قرطبہ کا۔ آج اس کی 8 بند ختم ہو گئے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں غزلیات شروع کریں گے۔